اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامک دنیا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، آخری امت کے نگہبان علی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جشن یوم ولادت سرزمین مدریہ کی جامع مسجد میں ہم غلام مصطفیٰ اور غلام مولا کائنات منا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس جشن مولا علی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین۔ بارگاہ رسالت میں 2 یا 3 شعر پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ارشاد کرو۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بجلا یا نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بجلا یا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بجلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ارشاد عطا۔ ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، سبحان اللہ، واہ۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور شعر ایک اور سماعت کر لیں۔ جی ارشاد عطا کرو۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب
محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ واہ پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں سبحان اللہ واہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے دین اسلام تو وہ دین پیارا مذہب اسلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ واہ اللہ تبارک و تعالی کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو صرف دین ہی نہیں دے کر کے بھیجا جی بلکہ دین کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیاری مقدس کتاب کلام مجید بھی عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ ساری دنیا کے اندر یوں تو بہت دین ہیں، بہت ادیان ہیں، اور ہر دین کے ماننے والے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا دین حق ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین بہتر ہے، سب کا یہی دعویٰ ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، دین دنیا میں وہی بہتر ہے، دین پوری کائنات میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ وہی ہے جس دین کو رب نے پسند فرمایا ہے، جس کا رب انتخاب فرمائے، جس کو رب پسند فرمائے، وہی دین سب سے پیارا دین ہے۔ جی عزیزان ملت اسلامیہ، اس دین کو لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بے شک تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین دیا وہ تمام دینوں میں بہتر دیا۔ بے شک سارے دینوں سے اچھا اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، بے شک جس دین کا ادیان میں کوئی جواب نہیں۔ جی اللہ نے دین دیا تو اس کا ادیان میں کوئی جواب نہیں۔ بے شک اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی اس کتاب کا کتابوں میں کوئی جواب نہیں۔ یوں تو ساری دنیا کے اندر اپنا اپنا دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب اچھی ہے،
ہمارا کلام اچھا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا، جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی، اس کتاب کے مقابل میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے فصحا، عرب کے بڑے بڑے اس کے مقابل میں اپنا کلام لے کر کے آئے، لیکن اس کلام کی طرح، اس کتاب کی طرح ایک آیت تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن جیسے نقطے نہ بنا سکے، بے شک بے شک، قرآن جیسے زیر و زبر نہ بنا سکے۔ اور قرآن عظیم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی زبان سے پوری دنیا کو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ کو یہ چیلنج بھی کیا کہ اگر تم اس کلام کو انسانی کلام بتاتے ہو، اگر اس کلام کو تم آدمی کا کلام بتاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، ہے میرے محبوب تم اعلان کر دو کہ اگر تم اس کلام کو اپنی طرح سمجھتے ہو تو اس کلام کی طرح 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ۔ جی پورے عرب کے فصحا، بڑے بڑے زبان کے مالک اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور سن کر کے چلے جاتے۔ کس میں ہمت ہے، کس میں جرت ہے جو اس کلام مبین کی طرح کوئی صورت لکھے؟ بے شک، کئی مہینے گزر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے میرے محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ 10 صورتیں بنا کر کے نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کے مقابل میں ایک ہی صورت لکھ کر کے لائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ کے حبیب نے کلام پاک کی آیے مقدسہ، آیے کریمہ کو، جو ایک مکمل پوری صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لکھ کر کے آپ نے کعبے میں تختی لٹکا دی، اور کعبے میں جب لٹکا دی اور کہا کہ لاؤ اس طرح سے کلام لکھ کر کے لاؤ، بے شک، اس کے مثل کوئی کلام بنا کر کے لاؤ، سرزمین عرب کے لوگ آتے اور اس آیت کریمہ کو دیکھتے اور دیکھ کر کے چلے جاتے۔ بے شک، کوئی اس آیت کریمہ کے مقابل میں کوئی بھی سرزمین عرب کا فصیح و بلیغ ایک لفظ نہ لکھ سکے، ایک جملہ نہ لکھ سکے، اور آخر میں یہ کہہ کر کے گزر گئے کہ اگر کسی کے بندے کا کلام ہو تو گرہ لگائی جائے، کسی بندے کا کلام ہو تو گرہ لگائی جائے، یہ کوئی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی اور ہی کا کلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے، جن کے دلوں میں قرآن اترتا وہ اسلام قبول کر لیتے۔ سرزمین مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش کیا، جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور جب غار حرا سے اقرا بسم ربک الذی کی آیے کریمہ لے کر کے سرزمین مکۃ المکرمہ میں حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اس تاریخ گواہ ہے، حدیث پاک گواہ ہے کہ جب سرکار نے سب سے پہلے اسلام اور اپنی نبوت کو پیش کیا
تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اول مسلمان ہیں جوانوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ اور حضرات، حضرت مولائے کائنات اس وقت عمر 8 سال کی تھی، بچپنا ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہیں جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ذات حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ واہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ غلاموں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم۔ بے شک۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین دیا جس کا دینوں میں کوئی جواب نہیں۔ جی۔ اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی جس کا کتابوں میں کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیغمبر عطا فرمایا جس پیغمبر کا نبیوں میں کوئی جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مولائے کائنات عطا فرمایا، مولائے کائنات کا اسلام لانے والوں میں کوئی جواب نہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جواب نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو اگر کسی کی ذات پر ناز ہے تو وہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دین کو اگر کسی کی ذات پر فخر ہے تو وہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مقدسہ ہے جس پر آج پوری دنیا نہیں بلکہ رب قدیر بھی ان کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہے، ان کی طاقت کو سلام پیش کرتا ہے، ان کی رفعت کو سلام پیش کرتا ہے، ان کی عبادت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھوڑی بڑے پلے، جی، انہیں تو میرے نبی نے پالا۔ کس نے پالا؟ نبی نے۔ تھوڑا عشق پیدا کرو، تھوڑا ماحول بناؤ، تو میں چند باتیں آپ کے بیچ میں کہہ دوں جی، اور کہہ کر کے ختم کر دوں۔ کسی عاشق نے فرمایا کہ عشق نبی سے روح کو گرمانا چاہیے۔ سبحان اللہ، بولو، تڑپ کے بولو، ٹھیک کے مت بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ مولائے کائنات کی ولادت کی تاریخ ہے، کوئی آئے یا نہ آئے مگر ہمارا مولا تو ہمیں دیکھ ہی رہا۔ جی، عشق نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، عشق نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، اور جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ اور بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، اور ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے سنی مسلمانوں،
नबी के इश्क में मौलाए कायनात की मोहब्बत में झूमो। मौलाए कायनात की मोहब्बत में झूमना, उनके इश्क में तड़पना भी हम गुलामों की इबादत है, हम दीवानों की इबादत है। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो जाते मुकद्दसा है जिसकी पैदाइश काबा में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान उनकी पैदाइश अल्लाह। काबे में होती है। इस पर भी कुछ लोगों को एतराज है, लेकिन मुतअद्दिद किताबों से और अहदीसे करीमा से ये साबित है कि हजरत मौला अली की पैदाइश काबे में हुई है। जी। आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं, और जब काबे का तवाफ करती हैं तो हजरत फातिमा बिनते असद को दर्द से होता है। जी। हदीसों में आया है कि हजरत फातिमा बिनते असद काबे के अंदर चली गई, काबे के अंदर चली गई। काबे की दीवारों ने हजरत फातिमा की तहारत की पर्दा की, उनकी पाकीज़गी की पर्दे खाने काबा की दीवारों ने किया। हजरत फातिमा अंदर गई, हजरत मौला अली की पैदाइश हुई। ये खबर पूरे मक्के में फैल गई। हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के होने वाले भाई हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर मिली। हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की जब खबर पैदाइश की हजरत को मिली तो सरकार काबे में तशरीफ ले गए। खुशी हुई और हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने दांतों से चबाकर खजूर दी, अपना लुआबे दहन हजरत मौलाए कायनात के मुंह में डाला। हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने आंखें खोली और आंखें खोल करके नबी का दीदार फरमाया, नबी के चेहरे की जियारत फरमाई। यूं भी लोग बयान करते कि 3 दिन मुसलसल हो गए कि हजरत मौलाए कायनात ने आंखें नहीं खोली। जी। घर वाले समझ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि होने वाले बच्चे की आंखें ना हो, जी, रोशनी ना हो, ऐसा तो नहीं है कि नाबीना पैदा हुआ हो। अलग अलग शुकूक व शुबहात पैदा हुए, लेकिन हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम का इश्क पुकार पुकार के ये कह रहा था कि ऐ लोगों, मैं नाबीना नहीं पैदा हुआ हूं, मैं रोशनी लेकर के साथ आया हूं, मैं बीनाई साथ लेकर के आया हूं, लेकिन अपने रब से ये अहद करके आया हूं कि ऐ मेरे रब, मेरी आंख सबसे पहले अगर किसी का जलवा देखेगी तो वो मोहम्मद अरबी का जलवा होगा, वो मोहम्मद अरबी की सूरत होगी। हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने
سب سے پہلے نبی کی صورت کو ملاحظہ فرمایا، نبی کے چہرے کا دیدار فرمایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا دی، اور وہ دعا ایسی رنگ لائی کہ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ جب سرکار نے ہجرت کی تو وہ رات ایسی رات تھی، وہ شب ایسی شب تھی کہ اگر بڑا سا بڑا حاکم بھی ہوتا، بڑا سا بڑا اگر رستم بھی ہوتا تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا اور وہ کہتا کہ یا رسول اللہ میرے بس سے باہر ہے۔ چاروں طرف مکہ کے لوگوں نے، ہر خاندان کے ہر فرد نے یہ عہد کیا، یہ وعدہ ایک دوسرے سے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی رہے گا، اور آج ہی رات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سرکار کے گھر کو گھیر لیا، چاروں طرف کفاران مکہ لگ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پوری سازش سرزمین مکہ المکرمہ کے لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدے اور وعید کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں ڈھال، کسی کے ہاتھ میں پتھر، اور انہوں نے میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب نبی کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا اور مولا علی سے آپ نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے بستر پر آج لیٹ جاؤ۔ سرزمین مکہ کے لوگ کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن سارے مکے کے لوگ اپنی اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھتے تھے۔ جی، کلمہ نہیں پڑھا ہے، دین قبول نہیں کیا ہے، لیکن پورے مکے کو ابو سفیان پہ بھروسہ نہیں ہے، جی، ابو جہل پہ بھروسہ نہیں ہے، جبکہ وہ مکے کا حاکم ہے، لیکن سرزمین مکہ کے لوگوں کو اگر بھروسہ تھا تو نبی پہ تھا، اگر انہیں اطمینان تھا تو نبی پہ تھا، ساری امانتیں نبی کے پاس رکھتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے، اسلام تو قبول نہیں کیا ہے، لیکن سرکار کو امین مانتے تھے، سرکار کو صادق مانتے تھے۔ یہ صادق اور امین کون مانتے تھے؟ یہ کفاران مکہ کی بولی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن امانتیں نبی کے پاس رکھتے تھے۔ تو حضرت مولا کائنات سے سرکار نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے بستر پر لیٹو اور صبح اٹھ کر کے یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ امانتیں جو ہیں سارے لوگوں کے پاس پہنچا دینا۔ حضرت مولا علی نبی کے بستر پر لیٹ گئے، حضرت ابو بکر ساتھ میں ہیں، سرکار اپنے مکان سے نکلتے ہیں، اور مکان سے نکلنے کے بعد آپ غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تاریخ یوں بتاتی ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہیں، سرکار اپنے گھر سے نکلے، مٹی اٹھائی، کچھ خاک اٹھائی
اس پر کچھ پڑھ کر کے دم کیا اور کفاران مکہ کی طرف منہ پھینک دیا. سرکار نکل گئے لیکن کفاران مکہ میرے نبی کو نہ دیکھ سکے.